أجمعين الذي تلقي القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه المجددين للكتاب المبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر حفظة القرآن الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگ اور راولپنڈی کی آپ کہہ لیں کہ مکھن راولپنڈی کی آن اور شان حضرت موجود ہے. ان کی موجودگی میں نے کیا بولنا ہے، دیکھیں چند چیزیں جو قرآن کے بارے میں ہے. میں نے جو تلاوت کی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا گیا آنے والے روح الامین کی عربی زبان میں. اور سب سے بڑی پہلے میں ان بچوں کی والدہ کو مبارکباد دیتا ہوں جس والدہ نے روزانہ ان کو وضو کرا کے کپڑے پہنا کے صبح ان کو مدرسے میں بھیجا، پھر ان کے والدین کو، ان کے والد صاحب کو، اور پھر اساتذہ اکرام جنہوں نے ان کی محنت کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک تو ہمارے ہم نے چنے نا کہ یہ مدرسے میں آئے ہیں، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. یہ ہمارے چنے ہوئے نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. میں نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے قرآن کی حفاظت کے لیے خود چنے. اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. میں نے اپنے بندوں میں سے قرآن کی حفاظت. یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں 4 بچوں نے قرآن کریم پڑھ. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ حافظ نہ بھولے تو حافظ کا اعجاز ہے، اور حافظ بھولے سارا دن رگڑ آیت کو پڑھ کے 1000 مرتبہ پڑھے اور پھر بھول گئے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے. آپ قرآن کے اعجاز کو مانتے ہیں یا بندے کے اعجاز کو مانتے ہیں؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بچہ بھولا جی بچہ بھول گیا، بھولا نہیں. یہ قرآن ہے، یہ بحر ہے، یہ بحر ہے. یہاں بڑے بڑے حفاظ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے قرآن اور بڑے بڑے علماء بھول جاتے ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو، ان کے والدین کو، خصوصی طور پہ میں اپنے ان برادران کو جو قاری صاحب کے صاحبزادے ہیں، دیکھیں قاری صاحب نے محنت کی تھی اور حضرت بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی عالم، کسی قاری کا بچہ اگر اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کا کام کر رہا ہے تو سمجھو نہیں بلکہ یقین کر لو کہ اس کے والد کی قرآن کی محنت قبول ہو چکی ہے، وہ جنت میں جا چکا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت قاری صاحب سے میرا تعلق تھا، بہت نیک آدمی تھے اور فتح بالقرآن تھے.
فنا فی القرآن، کسی سے شہر میں کسی سے اتنا تعلق نہیں، قرآن والوں سے تعلق تھا، اور قرآن والوں سے جو تعلق رکھے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں ہی فرما دیا محمد و آلہ و صحبہ و مقرئ القرآن ارسا مع محبہ، قرآن سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے، اور قرآن پڑھنے والوں پر اور قرآن سے تعلق رکھنے والوں پر اور جو قرآن والوں سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی کر، اور یہ بچے جو ہے نا آخری سبق سنا رہے تھے، اور آیت جو انہوں نے انتخاب کی نا اس میں صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ، ایک ہمارا رنگ ہے نا، دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے، ایک اللہ کا رنگ، ان پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جنت کی چڑیاں ہیں، اگر کوئی محلے والا ہے ان کو کوئی ڈرتا تو والد صاحب اس کو پکڑ لیتے تھے، تمہیں کیا پتا ہے یہ شان کیا ہے، یہ عظمت کیا ہے۔ کوئی صدر آتا ہے، کوئی غیر ملک صدر آتا ہے، جب قالین لال بچھایا جاتا ہے، جی صدر صاحب وہ یہ قالین کیوں بچھایا ہے، آج تک قالین بچھا دیا، صدر صاحب اس پہ چل کے جائیں گے، فلاں ملک کا صدر آیا ہے، فلاں ملک کا بادشاہ ہے، اس قالین پہ چل کے جائے گا۔ اور پھر یہ حفاظ کی شان کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کیا کیا کہ جب ماں ان کو نہلا دھلا کے غسل کرا کے کپڑے پہنا کے گھر سے بھیجتی ہے کہ جاؤ میرے نبی پر جو کلام اترا ہے وہ پڑھ کے آؤ، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ تم زمین پہ نہ چلو، اپنے قدم ہمارے پروں پر رکھ کے آؤ۔ کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، اور والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آج کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج رکھا جائے گا، اور آج وہ تاج کے مستحق ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، باعمل بنائے، اور ہم سب کو قرآن سے وابستہ رکھے اور قرآن کا رنگ ہم پہ چڑھا دے۔ اس طرح اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اور یہ صبغۃ اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا رنگ ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے قرآن سے ہم اپنے رنگ کو رنگ لیں، اللہ رب العزت ہماری دنیا اور آخرت اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے، مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمارے برخورداران اسامہ صاحب اور ان کے بھائی یہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔